الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو نیک لوگوں کی محنت پر، ان کی جد و جہد پر، ان کی کوشش پر رکھ دیا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نیک لوگ بھیجتے رہے جسے انبیاء کرام کہا جاتا ہے، کہ جب جب دنیا میں برائیاں حد سے زیادہ پھیل گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبر کو بھیج کر کے ان برائیوں کو روکا۔ جس قوم نے نہیں مانا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور آج بھی جب دنیا میں اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی، یہ دنیا ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ آخری رسول ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ کے مشن کو اس امت پر قیامت تک کے لیے لاگو کیا گیا، جاری کیا گیا۔ نبی اگرچہ پیدا نہیں ہوں گے، رسول اگرچہ نہیں پیدا ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس دین کو ترویج تدوین میں، اس دین کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اس دین کو پھیلاتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں امت محمدیہ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہر جگہ اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ سرچ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ اختیار کیا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے محنت کر رہے ہیں، جس کا ثمرہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارا درجہ ہی کچھ بڑا ہے۔ ہمیں تو کوئی محنت اور مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑی، لیکن جو نیو مسلم ہوتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے لیے راستے آسان نہیں ہوتے۔ اپنوں کو چھوڑنا، اپنوں کے طعن و تشنیع کا شکار ہونا اور دشمنی تک بڑھ جانا، یہ عام بات ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیے، غور کیجئے۔
صحابہ کرام جب اسلام لائے تو ان کے گھر والے ان کے وروध کرتے تھے، ان کے گھر میں ان کو باندھ دیا جاتا تھا، ان کو مقید کر دیا جاتا تھا، ان کا کھانا پانی بند کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مال دولت والا شخص تھا، اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے کہا کہ میں تمہارے سب کو چھین لوں گا، اور انہیں گھر میں مقید کر دیا، گھر سے مقید ہو گئے، لیکن اسلام اور پنپتے رہا۔ ایک وقت ایسا آیا وہاں سے نکل کر کے مدینہ چلے گئے۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آزمائش شروع ہوتی ہے۔ آپ اور ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسلام کا قدر بھی نہیں ہے۔ اسلام کے قدر ان لوگوں کو تھی جنہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھائی، محنت اٹھائی۔ ان کو سب کچھ چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، کاروبار چھوڑنا پڑا، رشتے ناطے ہر چیز قربان کرنا پڑا، جب جا کر کے ان کو اسلام نصیب ہوا۔ مار کھانا پڑا، لات کھانا پڑا، گوسا کھانا پڑا، ان کو پیروں میں رسیاں دے کر کے گھسیٹا گیا، ان کو مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، ان کو مار دیا تک گیا، اتنے تکلیفیں اٹھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب ہونا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو غالب کیا اللہ تعالیٰ، اسلام غالب آیا اور لوگ جھوک در جھوک اسلام قبول کرنے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین اسلام میں جھوک در جھوک، گروہ در گروہ داخل ہوتے جائیں گے۔ ایسا ہوا۔ اس آیت کے نزول کے 80 یا 84 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا، دین اسلام کامل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا دین کامل نہیں ہوا تھا، وہ تھوڑا ناقص تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے دین بھی کامل نہیں ہوا، پھر نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین کامل نہیں ہوا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین کامل نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین بھی کامل نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، یعقوب علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین بھی کامل نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین کامل نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین بھی کامل نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین بھی کامل نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کا دین بھی کامل نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی کامل نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد، 470 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اب یہ دین کامل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین اسلام کامل مکمل کر دیا، اپنی نعمت پورا کر دیا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہودی لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، تمہارے پاس ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے، خوشیاں مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے اس دن ہم۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ کون سی آیت؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، ہمیں معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری حج ادا کر رہے تھے، عرفات کے میدان میں تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، 1,60,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ عید سے ایک دن پہلے، عرفہ کا دن بھی معمولی دن نہیں ہے، عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ ہمارے لیے عید پہلے سے ہی موجود ہے، ہم شروع سے ہی اس آیت کے ساتھ عید مناتے ہوئے آئے ہیں۔ تو یہ بشارت جب صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دینے لگے تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کونے میں جا کر کے رو رہے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل کیا، ایک دوسرے کو بشارت دو، ایک دوسرے کو خوشخبری دو۔ یہ بڈھا کو دیکھو آج بھی جا کر کے کونے میں رو رہا ہے۔ گئے کیا بات ہے، دین اسلام کامل مکمل ہوا، تم کو خوشی نہیں ہے؟ حضرت عمر صدیق سے پوچھ رہے، دین اسلام کامل مکمل ہوگا تم کو خوشی نہیں ہے؟ دین اسلام کامل مکمل ہوگا مجھے اس کی خوشی ہے، لیکن اس آیت کے پیچھے بھیانک خبر چھپا ہوا ہے۔ دین اسلام کامل مکمل ہو گیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت دنیا میں نہیں رہی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حد سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور ان کی جدائی کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اس آیت کے 84 دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد میں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے حج کرنے کے لیے؟ 1,60,000۔ سارے صحابہ کرام نہیں آ گئے تھے حج کرنے کے لیے، ہر گھر سے ایک آئے تھے یا 2 آئے تھے۔ گھروں میں تو بہت بے انتہا تھے، ان کی تعداد 1,60,000، ہر ایک گھر میں 4 افراد۔ صحابہ کرام کے اولاد زیادہ ہوتے تھے، وہ اپنے اس حدیث پر عمل کرتے تھے، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم امما یوم القیامہ، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ مجھے فخر ہو قیامت کے دن میری امت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کے اولاد بھی زیادہ تھے تو گھر میں اور بہت زیادہ تھے۔ اگر 1,60,000 کو ہی مان لیا جائے، گھروں کے عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو چھوڑ دیجیے، ایک صحابی کو مان لیا جائے، صرف 1,60,000 کو مان لیا جائے، مدینے میں اگر دیکھیں گے تو 1,60,000 صحابی کا خبر موجود نہیں ہے۔ 8-10 ہزار، مشکل سے 8-10 ہزار صحابہ کرام کے مزارات، ان کے قبور موجود ہے، باقی کہاں گئے؟ یہ دین پھیلانے کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس دین کو، اپنے نبی کے دین کو، اپنے نبی کے کلمہ کو پھیلانے کے لیے دنیا میں پھیل گئے۔ جو جدھر گئے ادھر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک رہے، جب ہجرت کر کے گئے ان کا بھی مدینے میں انتقال نہیں ہوا، حضرت علی کا مدینے میں انتقال نہیں ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال نہیں ہوا۔ دین کے لیے یہ لوگ پھیلتے گئے، جو جدھر گئے جہاں پہ انتقال ہوا وہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ دین اب رکنے والا نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اس دین کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء صالحہ کو پیدا کیا، علم والوں کو پیدا کیا، علم والوں کی قدر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔
العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہے، انبیاء کے کام یہ علماء کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان میں ہو، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ مکاتب میں ہو، چاہے خانقاہ عبادت گاہیں ہو، جہاں بھی ہو، ہر علماء اپنے حساب سے وہ اس دین کے کام کر رہے ہیں اور اس دین کو پھیلا رہے ہیں۔ دنیاوی ملازم، سرکاری ملازمین، میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ سرکاری ملازمین جن کے لاکھوں ہزاروں لاکھوں تنخواہیں ہوتے ہیں، ان کی سیلری ہوتی ہے، پھر بھی اگر ان کو عید میں یا دیوالی میں بونس نہ ملے منہ پھلا لیتے ہیں اور اسٹرائک کر دیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ان کے تنخواہ ہوتے ہیں، اگر یہ علم والے علماء صلحاء بزرگان دین ویسے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں، زیادہ نہیں، صرف اور صرف ایک دن کی اسٹرائک کر لیں، ایک دن کی اگر یہ علماء صلحاء اسٹرائک کر لیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں رہیں گے، تو یاد رکھیے جس دن یہ علماء اور صلحاء اسٹرائک کریں گے اس دن نہ مساجد سے اذانوں کی آواز آئے گی، نہ مساجد میں امام ہوں گے، نہ اس دن کے مرنے والوں کی جنازے کی نماز ہوگی، نہ اس دن کوئی نکاح ہوگا، نہ اس دن کے بچہ پیدا ہونے پر ان بچوں کے کوئی کان میں اذان دینے والے ہوں۔ یہ حقیقت ہے نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ علماء علم والوں کی قدر کیجیے، علم والوں کے پیر کی جوتی بھی بہت بڑا کام کر جاتی ہے۔ ایک مثال سناتا ہوں میں آپ کو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ آپ کے مزار آج بھی دلی میں ہیں، آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے مزار کو ہر دن شرف تشرف بخشتے ہیں، آپ دیکھنا ان کی زیارت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر گزرے، درباری شاعر، سلطان محمد تغلق بادشاہ، ان کا درباری شاعر تھا امیر خسرو، لیکن حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ واقعہ یہ ہوا، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سادات گھرانے سے ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے حضرت سادات ہوں، کہیں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، بھیک نہیں مانگ سکتا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، میری کچھ مدد کیجیے، بچیاں ہیں، ذمہ داریوں کے تلے دب چکا ہوں، بچیوں کے نکاح کا انتظام کرنا ہے، میری کچھ مدد کیجیے۔ محبوب سبحانی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، خیر تم انتظام کرو اور کچھ آتے ہی میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اپنے خادم سے کہا کچھ ہے؟ خادم نے کہا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، 3 دنوں تک انتظار کرا، کچھ کہیں سے کچھ نہیں آیا۔ تو یہ اپنے دل میں سوچا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا ولی کہتا ہے، ان کے پاس تک 2 روپے کے تک بھی کوئی نظرانہ نہیں آیا، بیکار میں نے سنا کچھ اور دیکھا یہاں پہ کچھ۔ کہا کہ نہیں اب یہاں وقت مجھے خراب نہیں کرنا ہے، چلے جانا ہے۔ صبح گئے، حضرت میں جا رہا ہوں گھر۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں ایک کام کرو، میری جوتیاں ہیں، میرے نالین ہے، اس کو تم لے کر کے جاؤ۔
नालैन को एक कपड़ा में लपेट करके उस सादात को आपने अपने हाथों से दिया कि इसे बेचना चाहो बेच दो, जो करना चाहो करो और इससे अपना काम चला लेना। अब वो दिल में सोचने लगा कि ये मेरे साथ और भोंडा मजाक किया, पहली बात तो मेरी मदद नहीं की, अब ये मेरे टूटे फूटे नालैन मुझे दिया, मेरे साथ और भोंडा मजाक किया। खैर लेकर के बाहर जा करके फेंक देता हूँ, अब यहाँ फेंकूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बाहर जा करके फेंक देता हूँ। इसे हाथ में लेकर के चल दिए। रात के वक्त अपना घर जाना था, तो जाने से पहले उसको रात बहुत ज्यादा हो गई, तो एक जगह वो सो गया और उन नालैन को अपने सर के नीचे रख करके सो गया। सोता है आदमी तो उसको तकिया चाहिए, ऊंची चीज चाहिए, तो नालैन को ही सर में लगा करके सो गया। उधर सुल्तान मोहम्मद तगलुक बादशाह एक जगह से जंग करके फतह हासिल करके शहर दिल्ली में दाखिल हो रहे थे, लेकिन दाखिल होने से पहले रात हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज यहीं पे डेरा डालो। खेमे लगाए गए, खेमे लगाए गए, और जहाँ पर खेमे लगाए गए वहाँ से कुछ ही दूर पर वो आदमी सो रहा था। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को खुशबू आने लगी। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह को खुशबू आने लगी। वो सूंघते सूंघते उस खुशबू का पीछा किया। ये खुशबू किसकी थी? उनके पीर मुर्शिद हजरत महबूब सुबहानी निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जूतियों की। सूंघते सूंघते उसका पीछा किया तो जाकर के मालूम हुआ कि यहाँ पे आदमी के सिराने से खुशबू आ रही है। उसको जगाया, जगा करके अमीर खुसरू ने कहा कि अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार से आ रहे हैं। उसने कहा कि अच्छा पहचाने तुमने, मैं गया था वहां पे, मैं तो कुछ और सोच करके गया था, लेकिन मेरे साथ बहुत भोंडा मजाक किया। उससे पहले कुछ ऐसे अशआर सुल्तान मोहम्मद तगलुक के दरबार में उन्होंने पढ़ा कि उस दौर में राइजुल वक्त सिक्का 7 लाख रुपए अमीर खुसरू को बादशाह ने अता किया। जिस दौर में 10 रुपए 15 रुपए भरी सोना थी, एक तौला सोना की कीमत 10 रुपए 15 रुपए। उस दौर में सुल्तान मोहम्मद तगलुक ने अमीर खुसरू को 7 लाख रुपए खुशी के तौर पर, जब खुश हो गए तो दिया अता किया। उन पैसों को साथ में रखे थे अमीर खुसरू, उन पैसों को लेकर के चले तो कहा कि देखो तुम्हारे पास क्या है? कि मेरे पास जूते हैं, हजरत ने मेरे साथ मजाक किया, 3 दिन तक अपने पास रखा और कुछ मुझे दिया नहीं, आते वक्त और मेरे साथ भोंडा मजाक किया, मुझे अपने टूटे फूटे जूते दे दिए। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जूते मुझे दे दो, तुम क्या कीमत लेना चाहते हो? ये जूते मुझे दे दो, जो इसकी कीमत है मैं देने के लिए तैयार हूं। और याद रखो अभी मेरे पास सिर्फ 7 लाख रुपए है, ये 7 लाख रुपए तुम रखो, ये दोनों जूतियां मुझे दो, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, घर पहुंचूंगा, इतने ही पैसे और तुम्हें दूंगा। हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने जूती लिया, लेकर के घर चले गए। अब दूसरे दिन अपने मुर्शिद से मिलने के लिए हजरत अमीर खुसरू हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में तशरीफ ले गए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराए कर ले कि खुसरू मेरे लिए क्या लाए हो? कहाँ थे? जंग के लिए गया था हजरत, मेरे लिए क्या लाए हो? कहने लगे हजरत कुछ नहीं, आपकी जूतियां वापस लाया हूं, आपकी जूतियां वापस लाया हूं। मेरी जूतियां वापस नहीं? हाँ आपकी जूतियां वापस लाया हूं।
کتنے میں لیے؟ حضرت 7 لاکھ میں آپ کی جوتیاں میں نے خریدا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میری جوتیوں کی قیمت اتنے کم؟ اس دور میں 7 لاکھ روپے میں ان جوتیوں کو خریدا، تو بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے کہا امیر خسرو میری جوتیوں کی اتنا کم قیمت لگایا؟ خیر جو بھی کیا تو نے بہت اچھا کیا، اس بھلے آدمی کے گھر کے سارے فرائض پورے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ والوں کے جوتیاں بھی کام آتی ہیں، اللہ والوں سے مل کر کے رہنا ہے، ان کی وجہ سے یہ دین آگے بڑھ رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ دین کے کام جاری ہے۔ اگر یہ اللہ والے رک جائے، ایک دن رک جائے تو ہمارے سارے کام رک جائیں گے۔ نیک لوگوں کے صحبت میں رہیے، اچھے لوگوں کے صحبت رہیے، علماء صالحہ کی قدر کیجیے کہ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ اور ہم کو ایک مسلمان بنا کر کے پیدا کیا، مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اس پر اور مزید برآں کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ یہ وہ امت ہے جو وجود میں تو سب سے بعد میں آئی، دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس حساب سے آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا تو امت محمدیہ سب سے پہلے جنت جائے گی، حالانکہ وجود میں سب سے بعد میں آئے گی، لیکن جنت کے دخول سب سے پہلے اس امت کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ فریضہ بھی ہے، ہمارے اوپر کچھ کام بھی لازم کیا گیا ہے، ان کاموں کا انجام دینا آپ اور ہمارے ذمے ہے۔ ان کاموں میں اگر ہم نے کچھ کوتاہی کی تو ہمارے سامنے کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہے، قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے۔ مسلم قوم ایک ذمہ دار قوم ہے، صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی ذمہ داری کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں نہیں جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، کب نہیں جاتے ہیں، کب عبادت کرتے، کب نہیں کرتے، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، یہ من مرضی نہیں چلے گی۔ کھانا وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، پینا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، جانا وہی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، ان جگہوں سے رک جانا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کسی سے دوستی اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی سے دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے،
ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بھائی بہن رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ ہماری زندگی ایک ذمہ داری والی زندگی ہے۔ جو چاہے اپنے اوپر حلال کر لے، جو چاہے اپنے اوپر حرام کر لے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا، پہلے اپنے اوپر حلال حرام کر لیا، اب بعد میں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا، اب اس میں پھر بدماشی کرنے کے لیے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن گائے کے اور اونٹ کے دودھ کو مت کھاؤ، اونٹ کے گوشت کو مت کھاؤ، اونٹ کے دودھ کو مت پیو، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا۔ ہفتے کے دن ہم اونٹ کے دودھ نہیں پیئیں گے، اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے خود کیا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا۔ اب یہ گوشت کھانے کے لیے بے چین ہو گئے، مچھلیاں پکڑنے لگے، یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ تو ہمارے لیے وہی چیز حلال اور جائز ہوگی جو شریعت نے کیا ہے۔ ہم کو اپنے طرف سے کوئی چیز حلال کرنے کی طاقت پاور نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری زندگی اسی طریقے سے گزرے گی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ ہمارے آئیڈیل ہے، آپ کو فالو کرنا ہے، دنیا کے بڑے ہستیوں کو فالو نہیں کرنا ہے، فلمی اسٹاروں کو فالو نہیں کرنا ہے، کرکٹرز کو فالو نہیں کرنا ہے، پولیٹیشین پارٹیز کو فالو نہیں کرنا ہے۔ ہم کو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، چاہے وہ پالیٹیشین ہو، انجینئرز ہو، ڈاکٹرز ہو، سائنٹسٹ ہو، اور جتنے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، آمنہ کے لخت جگر نور نظر پر، میرے نبی کے اندر ذرہ برابر نقص اور کمی نہیں ہے، میرے نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی بھی میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی کمی کوئی نکال نہیں سکتا۔ کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، چار ریزن ہوتا ہے، چار ریزن ہوتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، جمال، کمال، نوال، قرابت، حسن، اس کی کامیابی، خوبی، اس کے احسانات اور اس کی رشتہ داری، یہی چار چیز ہے نا۔ دنیا میں کسی سے ہم جو محبت کرتے ہیں یہی چار ریزن ہے۔ چاہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہو، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جمال، کمال، اس کے اندر کی گن، اس کے اندر کے پاور، اس کے پاور کی وجہ سے اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، اگرچہ وہ خوبصورت نہ ہو لیکن اس کی ہنر کی وجہ سے اسے لوگ چاہتے ہیں۔ نوال، کوئی اگر ہمارے اوپر احسان کر دیا
اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اس کی ہم عزت کرتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آخری چیز قرابت، رشتہ دار. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بھائی بہن سے محبت ہوتی ہے، دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، ماما مامی، چاچا چاچی، یہ جو رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندھا دیا ہے ہم سب کو، ان رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہی 4 وجہ ہے. اور یہ چاروں وجہ، پورے 4 وجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. جمال، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دنیا میں. کمال، آپ کے کمالات تو اتنے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کمال، نوال، احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. آپ کے احسان کے تلے ہم اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو اگر پورا کرنا چاہے زندگی ختم ہو جائے گی، ذرہ برابر بھی اس احسان کو ہم ادا نہیں کر سکتے. دنیا میں تو احسان ہے ہی، کل قیامت کے دن جنت جانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ. جمال، کمال، نوال، قرابت، رشتہ. ہمارا اپنے نبی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ ہم اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، یہاں تک کہ پوری دنیا سے بڑھ کر کے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ تمام جہان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. اپنے نبی سے ہم کو محبت ہے، ماں باپ سے ہمیں بعد میں اتنی محبت ہے، رشتہ داروں سے بعد میں اتنی محبت ہے. سب سے پہلی زیادہ محبت کا حقدار ہمارے نبی ہے. تو ہماری جو زندگی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تلے دبے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ افلاق کو ہی پیدا نہ فرماتا. لولاک لما خلقت الافلاق. اے میرے نبی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، اس کو بھی پیدا نہیں کرتا. تو یہ دنیا کس کے واسطے بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ویسے ہی ہے جیسے ایک اولاد کے ماں باپ سے ہوتی ہے. اور جو نبی ہوتے ہیں وہ بمنزلہ باپ کے ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے. نبی بمنزلہ والد کے ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کو کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی ہیں؟ بھائی، یہ محبت یہ لفظ ہے. اپنے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کیا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں کہا کہ بھائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہے جو میرے اور تمہارے بعد پیدا ہوں گے.
میرے بھائی وہ ہے جو میرے اور تمہارے بعد، یعنی ہمارا زمانہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو پیدا ہوں گے وہ مجھے فالو کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ایک نبوت کی وجہ سے ہے، یہ بمنزلہ والد کے ہیں اور بمنزلہ بڑے بھائی کے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو ہمارا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، آپ ہمارے آئیڈیل، تو اس آئیڈیل پر ہم کو فالو کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو۔ کوئی بتا دے، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ ہے، اس کے اندر بھی کوئی کمی ہے، لوگوں نے اس کو پاگل تک کہا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر، اس سے بھی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑا انجینئر، اس سے بھی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے غلطیاں، انسان ہے، ہو جاتی ہے غلطیاں، لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ مکمل ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں فرمایا، اس موڑ پر ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمایا، فلانی جگہ پر ہماری رہنمائی نہیں ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زندگی کو فالو کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے پکا مسلمان ہیں، ہم پکا مسلمان ہیں، لیکن زندگی میں ہمارے اندر سے اسلام نکل چکا ہے۔ زبان تو کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قالت الاعراب آمنا، تو دیہاتی کہہ رہے کہ ہم نے ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی ان کو کہو ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ صرف زبان کہہ رہا ہے تمہارا، اب ایمان تمہارے اندر کتنا ہے وہ عمل سے ثابت کرنا پڑے گا تم کو۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ثابت کرنا پڑے گا تم کو، ثابت کر کے بتاؤ۔ تو آپ کے نبی سب سے اعلیٰ، آپ کے نبی کی زندگی سب سے ارفع، آپ کے نبی حد سے زیادہ امانت دار، صادق و امین، آپ کے نبی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ۔ اب آپ اپنے نبی کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ آپ کا کھانا پینا کیسا ہے؟ اپنے نبی کے جیسا ہے یا نہیں ہے؟ تبھی معلوم ہوگا نا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے والد سے محبت ہے، میں اپنے امی کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ وہی امی اگر کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، آپ نے کہا کہ نہیں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، محبت میں آپ سے بہت زیادہ کرتا ہوں، لیکن آپ کو پانی لا کر کے نہیں دوں گا، آپ کو کھانا لا کے نہیں دوں گا، آپ کو دوائی لا کر کے نہیں دوں گا۔ دنیا کا کوئی پاگل ہوگا اس کو کہے گا کہ یہ حقیقت میں اپنی ماں کو چاہتا ہے؟ بتائیے آپ، کوئی ماننے کے تیار ہوگا؟ امی میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹا ایک گلاس پانی لا کے دو، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے وہ شخص حقیقت میں اپنی امی سے محبت کرتا ہے؟ امی سے اگر محبت کرتا تو امی کو بولنے سے پہلے پانی لا کر کے رکھتا تھا۔ زبانی دعویٰ ہمارا بہت ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں،
لیکن اپنی زندگی میں نبی کو کتنا ہم نے سنوارا ہے، اپنے صبح شام کے زندگی جو گزار رہے ہیں کتنا عمل اپنے نبی کے عمل سے میل کھاتا ہے. جبھی تو کہے گا کہ عاشق ہے، یہ اپنے نبی کا عاشق ہے. تو اپنے نبی کے عاشق بننے کے لیے نبی کے ہر سنت کو آپ کو اور ہم کو ادا کرنا پڑے گا. اگر ادا کر ہاں سچا عاشق ہے یہ. کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، لڑکی کو لے آتے ہیں، جا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل لے آتے ہیں، کھلاتے پلاتے اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. غلط ہے، ہوتا ہے ایسا. اس کے سارے آرزوؤں کو پورا کرتے، اس کے آرزوؤں کو پورا نہ آئے اور کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ مانے گی؟ اس کی ایک بات بھی مانے گی؟ نہیں مانے گی. یہ خالی جھوٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اور ہمارا یہی طریقہ ہو گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ محبت دکھنی چاہیے. ہمارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے آپ کو بے چینی رہتی تھی. آپ کتنے وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ پورے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے یا نہیں؟ اپنے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پورا کرتے یا نہیں؟ تبھی آپ کو معلوم ہوگا آپ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں. میرے نبی نے بستر مرگ پر بھی نماز نہیں چھوڑا. طبیعت خراب ہو رہی تھی، آپ چل نہیں سکتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت جعفر دونوں کے ہاتھ میں دونوں کے کاندھے میں 2 ہاتھ ڈال کر کے مسجد نبوی جا رہے. پیر سے چلنا نہیں آ رہا، پیر گھسٹ کے جا رہے. مسجد گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے. احساس ہوا، محسوس کیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے ہیں. جائے نماز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تم ہی نماز پڑھاؤ. نماز تو معاف نہیں ہے. جن کے ذریعے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہوئی ان کی یہ حالت ہے کہ وہ آخری دم تک اپنی نماز قضا نہیں ہونے دیا. پھر صحابہ کرام سب کچھ کرتے تھے. مہاجرین جو تھے یہ بزنس مین تھے. انصار جو تھے یہ کاشتکار تھے، کھیتی کرتے تھے، کھجور کی کھیتی کرتے تھے. لیکن مسجد نبوی میں اذان ہوتی تھی سب بھاگ کر کے آتے تھے. کاروبار کو وہ ویسے ہی چھوڑ دیا، یہ کھیت کھلیان کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بھاگ کے آتے تھے. آگر یہ پہلے نماز پڑھتے تھے. یہ تھے عاشق رسول. ان کو جب تک نماز نہ پڑھے ان کو چین نہیں ملتی تھی. تو ہم اگر عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت سے نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، ایک نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں، لیکن اپنے نبی کے دین میں ذرہ برابر حرف نہ آنے دیں. ہم پہلے عمل کر کے بتائیں، پہلے خود ہم عمل کریں. 5 وقت نماز ہم جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھیں، تب میرے آقا خوش ہوں گے آپ سے. میرے آقا کی روح کو تسلی ہوں گی جب ہم نماز پڑھیں. مساجد خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی. آخری نبی کے امتی ہیں ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں گے، کچھ بھی کر لو چلے گا. خامخواہی میں جی رہے ہیں آپ، غلط خیالی میں جی رہے ہیں. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو بخشوائیں گے. قیامت سے پہلے کہ برزخ کی جو زندگی ہے یہ کہاں گزارے گی، کیسے گزارے گی؟
برزخ کی زندگی ایک لمبی چوڑی زندگی ہے، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی۔ اچھوں کے لیے قبر اچھا جنت، بروں کے لیے قبر جہنم۔ قبر کے واسطے تو کم سے کم تیاری کیجئے کہ قبر کی زندگی، اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ قبر میں بھی میں تمہیں بچا لوں گا، میں جنت لے کے جاؤں گا، سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے، سجدہ کریں گے، لمبا سجدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، میں اپنے گناہگار امت کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ تو قیامت کے دن ہوگا نا، تو قیامت سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ برزخ کی زندگی، اس کے بارے میں تو وعدہ نہیں ہے، تو اس کو خراب مت کیجیے۔ خدا کے واسطے نماز کے لیے ٹائم نکالیے، نماز کے لیے وقت نکالیے۔ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اپنے زندگی میں سنتوں کو لائیے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ کھاتے وقت کی سنت، دسترخوان بچھائیے، پانی پینے کی سنت، 3 سانس میں پانی پیجیے، برتن کو اچھا صاف کر کے کھانا یہ سنت ہے۔ سب کو ایک ساتھ مل کر کے کھانا، ایک پلیٹ میں کھانا سنت ہے، ایک پلیٹ میں کھانا سنت ہے۔ بیت الخلا جا رہے ہیں وہ دعا پڑھ کے جائیے، بیت الخلا سے نکل رہے ہیں دعا پڑھیے، یہاں تک کہ اپنے بیوی سے ملنے وہاں بھی دعا پڑھنے کا۔ گندے کام آپ اور ہمارے دماغ میں یہ آتی ہے تو گندا کام ہے، گندا کام نہیں ہے۔ بیوی سے ملنا بھی عبادت ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کہہ رہا ہے اللہ کے رسول۔ کیا ہم اپنے بیوی سے صحبت کرتے تو نیکیاں ملیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں، بیوی سے ملو گے تو نیکی ملے گی۔ اگر تم یہ بیوی سے نہیں ملتے، کسی غیر بازارو عورت سے ملتے تو گناہ ملتا تھا، ہاں گناہ ملتا، تو مجھ سے بچ گئے تو اس کی وجہ سے نیکی ملے گی تم کو۔ تو گندا کام نہیں، وہ بھی عبادت ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ وہاں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا کر کے گئے۔ اپنے اولاد کے نکاح میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ہم خرچہ کرتے ہیں، یہ مختصر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے اولاد کو نہیں بتاتے۔ شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، پہلی رات کس طریقے سے منانا چاہیے، گزارنا چاہیے، ہمیشہ بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہے وہ اس کام کے لیے بھی تو دعا تھوڑی ہوگی، حدیث میں اس کے لیے بھی دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا پڑھے بغیر صحبت نہیں کی۔ سنت کو ادا کیجیے، چھوٹے چھوٹے سنت کو ادا کیجیے، گھر میں ادا کیجیے۔ جب ایک سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں ایسے دور میں جہاں پر ہر طرف خرافات ہے، بدماشی ہے، نقاشی ہے، طرح طرح کے سازشیں ہیں، طرح طرح کے اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر ہم ایک سنت کو ادا کرتے ہیں 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے نبی کو ماڈل مانیے، اپنے نبی کو آئیڈیل مانیے۔ یہ دنیا والے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ دنیا والے اسی وقت آپ کو چاہیں گے جب ان کا کوئی غرض ہو، مقصد ہو، وہ مقصد ختم ہو گیا دنیا والے آپ کو چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو خبر میں لیا کر کے تنہا چھوڑ دیں گے۔ قیامت کے دن ماں باپ بھائی بہن سب آپ سے دور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے باپ آپ سے دور بھاگے گا، ماں آپ سے دور بھاگے گی، بھائی آپ سے دور بھاگیں گے، رشتہ دار آپ سے دور بھاگیں گے، آپ کے حد سے زیادہ محبت کرنے والی بیوی آپ سے دور بھاگے گی، آپ کو حد سے زیادہ چہیتے اولاد آپ سے دور بھاگے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے
لیکن آپ کے نبی آپ کو کبھی دیکھ کر کے نہیں بھاگیں گے، اپنے نبی کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں گے پل صراط پر، کہاں ہے میرے امت، کہاں ہے میری امت، اپنے امت کو جوڑ لیں گے۔ اس نبی کے دین پر آپ کو ہم کو عمل کرنا ہے، اس نبی کے دین کو ہم کو بچانا ہے، اس نبی کے سنت کو ہم کو بچانا ہے، عمل کرنا ہے۔ جس نبی کا ہم سے ذرہ برابر کوئی مقصد نہیں ہے، ذرہ برابر ہم سے کوئی فائدے کی مقصد نہیں ہے، صرف اپنے نبی سے، اپنے امتی سے محبت ہے، محبت ہے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہے۔ اتنی چاہت اپنے نبی کا اس امت سے ہے تو اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے مرتبہ کو پہچانیے، کس نبی کی امتی ہے، کون سے امتی ہے، آخری امتی ہے، سب سے پہلے جنت جانے والی امتی ہے۔ اپنے مقام مرتبہ کو پہچانیے آپ، اور اپنے نبی کے دین کو برباد ہونے سے بچائیے، اپنے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پرواہ کے لیے اس کو ادا کیجیے۔ اس میں اگر ہم نے کمی کی تو ہماری جو برزخ کی زندگی ہے، قیامت میں اگر ایسے مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، لیکن برزخ کی جو زندگی ہے اس میں تو بہت زیادہ کوتاہی ہونے والا ہے۔ نماز چھوڑیں گے، معمولی بہانے پر نماز نہیں پڑھیں گے، آپ چاہتے ہیں کہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، خبر میں بہت کوتاہی ہوں گی، بہت پٹائی ہوگی، بہت لات کھانا پڑے گا، بہت زیادہ سانپ اور بچھو کے ڈسنے کی زہر آپ کو سہنا پڑے گا۔ اپنے نبی کے دین پر چلنے کی کوشش کیجیے، خود کوشش کیجیے، اپنے اولاد کو اپنے گھر میں دینی ماحول بنائے رکھے۔ اپنے گھر میں آخری مرتبہ کب تلاوت ہوئی تھی آپ کو، ہم کو یاد بھی نہیں ہے۔ ہر دن ہمارے گھر میں تلاوت ہونی چاہیے، ہر دن تلاوت ہونی چاہیے، اس کے لیے 5 منٹ 10 منٹ ٹائم نکالیے، اپنے بچوں کے اوپر ذمہ لازم کر دیجئے، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت آپ کے گھر میں ہر حال میں ہونی چاہیے۔ بچیاں سورہ واقعہ کی تلاوت آپ کے گھر میں کر رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ادا کیجیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے ہر سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ سیرت رسول میں ہمارے نوجوان کیوں پیچھے ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بڑی بڑی ڈگریاں تو دے دی، ڈاکٹرز بنا لیا، انجینئرز بنا لیا، سائنٹسٹ بنا لیا، کمانے کے اچھے سے اچھے طریقے سکھا دیا، پیسے بنانے کے لیے وہ سارے ہنر ہم نے دلا دیا، لیکن اپنی اولاد کو ہم نے قرآن حدیث سے بہت دور کر دیا، اپنے نبی کی سیرت سے ہماری اولاد ناواقف ہے، قرآن کریم کے پیغام سے ہماری اولاد ناواقف ہے۔ قرآن کریم کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، ہماری دنیا صحیح ہو اور آخرت بھی ہمارا سدھر جائے، ہم نے اس سلسلے میں اپنی اولاد کو بہت زیادہ
ان پر ظلم کیا۔ دنیاوی علوم حاصل کرائیے، دنیاوی تعلیم آپ دلائیے اپنے اولاد کو، کوئی روکتا نہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیا ہے دنیاوی علوم حاصل کرانے کی، لیکن صرف دنیاوی علوم حاصل کر کے اولاد دنیا کا ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، دنیا ہمارا ہے ہی نہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا اس طریقے سے گزارو جیسے ایک مسافر یا اجنبی، ہم تو مسافر ہیں، اجنبی کیسا ہوتا ہے، مسافر کیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ تو ہمارا دنیا ہے ہی نہیں، یہ سوچ پہلے اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارا اصل آخرت ہے۔ تو اولاد کو ہم نے ساری ڈگریاں دلائی، لیکن ہماری اولاد ان ڈگریوں کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا۔ نماز کی پرواہ نہیں، روزہ رکھنے میں اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، بالکل اس کے اوپر گھرا گزرتا ہے، حج کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، زکوٰۃ وہ دیتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے ایک سے ایک ڈگری دلایا، لیکن جتنی ڈگریاں ان کے پاس ہے آخرت کے اعتبار سے اتنی ہی جہالت ان کے اندر بڑھ گئی، اتنی جہالت بڑھ گئی اس کے اندر۔ تو دنیاوی علوم آپ دلائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علوم اپنے اولاد کو ضرور سکھائیں۔ قرون اولیٰ میں کیا چھوٹے کیا وہ بڑے، ہر ایک قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی ہر لگی ہوئی رہتی ہے۔ مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک مدرسہ تھا، مدرسۃ الصفا۔ اس میں مدینے کے یتیم، غریب، ان لوگوں کا بسیرا تھا اس مدرسے میں۔ مہاجرین میں سے خاص طور پر جن کے پاس کچھ نہیں تھے وہ اس مدرسے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان مدارس کو آج انہی کے مدرسۃ الصفا کے دین ہے کہ آج پوری دنیا مدرسوں کی جال بچھی ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو جگہ جگہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرہ برابر کہیں کمی نہ رہ جائے، جو ہم نے سنا تھا وہ دوسروں تک پہنچائے، جو علوم ہم نے سیکھا تھا اپنے اساتذہ سے وہ علوم ہم دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ حدیث کا کیا خاصیت ہے، حدیث کے پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ ہماری اولاد راتوں میں 2-2, 3-3 بجے تک
اپنے گھر کے چبوتروں میں بیٹھ کر کے موبائل میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ٹائم بتا لیں گے، لیکن اپنے نبی کے بارے میں اسے کیا معلومات ہے؟ کبھی ان سے پوچھو تو نہیں بتا سکتے۔ سوشل میڈیا میں ایسے ایسے پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، لگتا ہے دین کا بہت بڑا داعی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ دین سے بہت پیچھے ہے۔ اس میں ماں باپ کی بھی کمی ہے، ماں باپ کی بھی تھوڑی سی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دنیاوی علوم سکھائیں، لیکن اس سے پہلے اسے قرآن اور حدیث سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم ہر حال میں ادا کریں۔ یہ اگر ہم نے طے کر لیا تو انشاءاللہ ہماری اولاد جب ان علوم کو پڑھیں گے سیکھیں گے تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوگا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بھائی بہن کیسے رہنا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کی عزت کرو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، چھوٹے بھائیوں بہنوں کو پیار دو، بڑے بھائیوں بہنوں کی عزت کرو، باپ کے دوستوں کی عزت کرو، ماں کے سہیلیوں کی عزت کرو۔ یہی تو سکھایا جاتا ہے دنیاوی علوم میں۔ ہمارا تمدن، ہمارے تہذیب، اس پر ہماری عمل کب ہو؟ ہمارا تمدن تو اچھا ہے، ہمارا تہذیب بھی اچھا ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، لیکن اس پر عمل کب ہوگا؟ عمل جب ہی ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں گے، تو یہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کریں گے۔ اپنے نبی کے بارے میں ہماری اولاد کو کچھ بھی نہیں معلوم، اپنے نبی کے سیرت سے وہ ناواقف ہے۔ 90% لوگوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کے دادا کا نام کیا ہے۔ 99% لوگوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کی دادی کا نام کیا ہے۔ ,75% لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر 75% مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم اپنے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے۔ یہ صورت کیوں پیش آئی کہ جب ہم نے دنیاوی علوم کی ہوڑ لگ گئی تو دنیاوی علوم میں اتنا ہم مست ہو گئے، اتنا مصروف ہو گئے، اپنے نبی کے بارے میں کچھ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، سیکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کتنے بیویاں ہوں گے شاید۔ ہمارے نبی پر غیر قوم اعتراض کرتے ہیں۔ ایک 53 سالہ شخص 6 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، یہ جائز ہے کیا؟ 53 سالہ شخص 6 سال کی بچی سے نکاح کرتا ہے، یہ کہاں درست ہے؟ ہمارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے غیر قوم کا جو بھگوان، جسے وہ بھگوان مانتے ہیں،
رام جی اس کی شادی کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ کتنے سال کی؟ سیتا ہے نا ان کی بیوی، سیتا ہے اس کی بیوی، وہ کتنے سال کی تھی؟ 6 سال کی تھی، 6 سال کی تھی۔ میرے نبی نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، لیکن ودائی کر کے اپنے گھر 9 سال کی عمر میں لے کے گئے۔ ارے 6 سال کی بچی سے نکاح کی اور اسی کے ساتھ اس کے بھائی کی شادی ہوئی، لکشمن، سیتا کی بہن سے۔ اگر 1 سال کی بھی سیتا کی بہن چھوٹی ہوگی تو کم سے کم 5 سال عمر ہوگی، 5 سال کے بچے سے نکاح کیا۔ کرشنا کے کتنے بیویاں تھیں؟ میرے نبی کے بارے میں دیکھیں، عورتوں پر ظلم کیا، 11 بیویوں سے نکاح کیا۔ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم کرو، معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ تمہارے نبی پر جن جن باتوں پر اعتراض ہو رہا ہے اس کا اچھا جواب خود ان کے مذہب میں تلاش کرو۔ میرے نبی کی 11 بیویاں، کرشنا جی کے 1,16,008 بیویاں، 1,16,008 بیویاں۔ اگر میرے نبی غلط ہے تمہارے مطابق، میں تو مانتا ہی نہیں، میرے نبی نے بیوہ عورتوں کو سہارا دیا ہے، نکاح کر کے سہارا دیا ہے، بیوہ عورتوں کو اپنا نام دیا ہے، نبی کی بیوی۔ اگر یہ عیاشی ہے تو 1,16,008 یہ کیا ہے؟ اگر یہ تمہارے مطابق غلط ہے تو وہ کیا ہے؟ معلومات کیجیے تاکہ یہ اعتراضات میرے نبی پر کوئی کر نہ سکے۔ اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا، ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو پردہ کی زنجیروں میں جکڑ دیا، یہ غیر قوم کا کہنا ہے نا۔ اور پردہ سے متعلق سب سے پہلے پردہ کے خلاف جو بات شروع ہوئی کہاں سے شروع ہوئی؟ جرمن، پیرس، جرمن سے بات شروع ہوئی۔ جرمنی نے سب سے پہلے عورتوں کے حق میں، اس کی ایک چال ہے، عورتوں کے حق میں بات کیا۔ اسلام نے عورتوں کو پردے میں قید کر دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیوٹیشن کی کمپنیاں جرمنی میں ہیں۔ یہ بیوٹی کی کمپنیاں جرمنی میں جو تیار ہوتی ہے، ان کو پہننے کے بعد دکھانا پڑتا، اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کی نمائش کرنی پڑتی۔ اور جب ایک عورت برقع پہن لیتی ہے تو اس کی بیوٹی کو مار پڑتا ہے، اس کی بیوٹی کی بازار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس طریقے سے اعتراضات، ایک سوچی سمجھی ترغیب کے تحت اس طریقے سے باتیں انہوں نے اٹھایا۔ آپ کو اگر ہم کو معلوم ہو کہ عورتوں کو ہم نے قید کیا، ہاں ہم نے قید کیا چونکہ اس کے قدموں میں ہم نے جنت رکھ دیا، تم نے کیا کیا؟ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، ستی پرتھا کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا۔ چین میں عورتوں کو یوں ہی مار دیا جاتا تھا۔ یورپ میں وچ ہنٹنگ کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا تھا۔ خود عرب میں،
خود عرب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث سے پہلے معصوم بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا، قبر کھود کر کے کاٹ دیا جاتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عورتوں کے لیے آواز اٹھائی، عورتوں کو سب سے پہلے حقوق اسلام نے دیا۔ تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت، جنت کہاں تلاش کرتے ہو؟ ماں کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ جاؤ، بیوی کو ان کے حقوق دیو، جنت چلے جاؤ۔ اگر 3 بیٹیاں ہیں اس کے اچھا نام رکھو، اچھی تربیت کرو اور اس سے نکاح کر دو، جنت چلے جاؤ۔ 2 ہے تو بھی وہی حکم ہے۔ 1 بیٹی بھی اگر ہے اس کی اچھا نام رکھا، تربیت کیا، نکاح کر دیا، جنت واجب۔ تو حقوق کس نے دیا؟ سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دیا، دیگر مذاہب نے۔ اب بھی تو حال حال کی بات ہے، حال 100-200 سال پہلے جاؤ، کرناٹکا میں دلت عورتیں اپنے سینہ کو ڈھانپ نہیں سکتی تھی، اسے اپنا سینہ کھولا رکھنا پڑتا تھا، اور مرد مجاہد ٹیپو سلطان نے اسے حق دلایا۔ عورت چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، ان کو اپنا سینہ ڈھانپ کر کے رکھنا چاہیے، وہ بھی ستر ہے، شرمگاہ ہے۔ ٹیپو سلطان نے اسے حکم دلایا، اس لیے بہت سارے دلت آج ٹیپو سلطان کے آبھار اور اسے مانتے بھی ہیں، لیکن اکثریت آج ان سے جلتے ہیں، چونکہ آج قوم میں اس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے، ہندوستان میں اس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے۔ پہلے ہندوستان کیسا تھا؟ پہلے ہندوستان یہاں ایسا تھا کہ 4 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کے سکون سے کھانا کھاتا تھا، ایک دوسرے سے دھرم، مذہب، ملت کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، دوست ہوتے تھے، دوستی کے طریقے سے بات کرتے تھے، چلے اب اس کو تھا۔ لیکن آج ماحول بہت زیادہ خراب ہے، ان نفرتی چنٹوؤں نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا ہے، کچھ کہنا تو دور کی بات، ایک شخص ٹوپی لگا کر کے سیدھا جا رہا ہے، اسے زبردستی پکڑ کر کے غلط نعرہ لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ماحول کو بنا دیا گیا، اور ایسے لوگوں کو موجودہ حکومت سپورٹ کرتی ہے، موجودہ حکومت کے اشارے پر یہ سارے چیزیں ہو رہا ہے، ورنہ مجال نہیں تھی کسی کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف، کسی کے اہم شخصیات کے خلاف کوئی بیان جاری کرنا، ان کے خلاف ابھدر الفاظ استعمال کرنا، ان کے خلاف نفرت انگیز الفاظ استعمال کرنا مجال نہیں تھا۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی قانون میں، کہیں کا بھی ملک ہو، کسی بھی قانون میں ان کے مذہبی شخصیات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنا قانونی جرم ہے، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، سویڈن ہو، عراق ہو، لبنان ہو، یورپ ہو، کوئی ہر جگہ مذہبی رہنماؤں کو کوئی شخص ابھدر الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، ان کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے دنیا کو اندھیرے سے باہر نکالا، میرے نبی کے طفیل میں یہ دنیا بنی، یہ کائنات بنی، میرے نبی کے طفیل میں عورتوں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے مزدوروں کو انصاف ملا، میرے نبی کے طفیل سے بچیوں کو انصاف ملا،
میرے نبی کے طفیل سے ساری انسانیت کو انصاف ملا، پھر تم کو کس نے حق دیا میرے نبی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرو؟ تو ہم اپنی اولاد کو دینی علوم ضرور سکھائیں تاکہ سامنے والوں کے اسی کی زبان میں ہم جواب دے سکیں، اسی کی زبان میں جواب دے سکیں۔ دینی علوم سکھائیں گے تو یہ مساجد آباد رہیں گے، مساجد جب آباد رہیں گے تو وہاں پر اللہ کی برکتیں رحمتیں آئیں گی۔ جب مساجد استعمال نہیں ہوں گے، 100% مسلمانوں کی آبادی مسجدیں خالی ایک ساتھ بھی نہیں ہوگی، یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے، بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے، سب کوئی جانتا ہے نماز فرض ہے، لیکن فرض کی ہم کو کتنی اہمیت ہے ہر ایک جانتا ہے۔ فرض کو ہم اپنے جوتوں کے اوپر رکھتے ہیں، اگر فرض کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی، فجر کی اذان ہوتی ہم دوڑ کر کے مسجد آتے، نیند کو مارو گو، ظہر کی اذان ہوتی ہم دوڑ کر کے مسجد آتے تھے، کام کو مارو گو۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دل میں۔ نماز یہ وہ ٹانک ہے جسے استعمال کرنے کے بعد آپ کا دنیا اور آخرت دونوں قائم رہنے والا ہے۔ اگر نماز کی ٹانک کو آپ دنیا میں استعمال نہیں کیے، بہت بری طریقے سے پھنسنے والے ہیں۔ روح جلدی قبض نہیں ہوں گے بے نمازی، مرنے کے بعد بے چینی، قبر کی زندگی میں سانپ بچھو، آخرت میں جہنم، مار کاٹ، دھلائی کٹائی، لات جوتا، یہ ساری چیزیں ہونے والا ہے، سب ہونے والا ہے۔ تو خدا کے واسطے نماز کی پابندی کتنا ٹائم لگتا نماز؟ ایک 10 منٹ ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ میں کچھ نہیں بگڑنے والا ہے آپ کا، لیکن یہ 10 منٹ اگر نہیں دیا تو آخرت آپ کا بگڑنے والا ہے، آخرت بگڑنے والا ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں بگڑتا 10 منٹ میں۔ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ سب کچھ سیٹ کر دیتے ہیں، ٹائم نکال لیتے ہیں نماز کے لیے۔ آپ بھی اپنی زندگی کو سیٹ کیجئے، نمازوں کو وقت پر پڑھیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نماز کے خلاف کوئی بہانہ آپ کا نہیں چلنے والا ہے۔ یہ وجہ تھی نہیں پڑھ سکا، وہ وجہ تھی نہیں پڑھ سکا، وہاں گیا تھا نہیں پڑھ سکا، نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر کے نماز پڑھنا چھوڑنے والا تو کافر ہی ہو گیا۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے اسلام میں اب کوئی رہا ہی نہیں، کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے اسے قید خانے میں ڈال دو، جب تک کہ سچی دل سے توبہ نہ کر لے، نماز کو قائم نہ کرنے لگے۔ آپ یہ سمجھ کر کے خوش ہو رہے کہ ہم ہندوستان میں ہے، کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا، ہم نماز بھی چھوڑیں گے، ہم کو کوئی قید بھی نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی ہم کو قید خانے میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہاں سے تو بچ جائیں گے آپ، آخرت کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ خدا کے واسطے نماز پابندی کیجیے، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیے۔ آپ کے بچے نماز کو آتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، آپ اگر ساتھ رہیں گے نا یہ بچے گڑبڑ نہیں کریں گے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہم تو باہر رہتے ہیں، روزی کے طلاق میں باہر رہتے ہیں، باہر بھی رہتے ہیں تو باہر پڑھیے، وہاں پڑھیے، لیکن نماز تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور اپنے نبی کے سیرت کو جانیے، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی سیرت سکھائیے، اپنے گھروں میں اپنے نبی کی سیرت، نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے دامن کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.